سامعین کرام، آج محرم الحرام کی پہلی تاریخ ہے اور یہ ہمارا اسلامی نیا سال ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ہمارا نیا سال شروع ہوتا ہے محرم سے اور ختم ہوتا ہے ذی الحجہ میں. لیکن لوگ نہیں جان پاتے ہیں، کچھ ہی لوگ جانتے ہیں، کیونکہ زیادہ تر لوگ جانتے ہیں جنوری. اس میں پکنک کرنا رہتا ہے نا، ندی کے کنارے جاتے ہیں لوگ، وہاں نیا سال مناتے ہیں اور اس کو زیادہ تر لوگ جانتے ہیں. حالانکہ ہمارا نیا سال، اسلامک نیا سال، اسلامک محرم سے شروع ہوتا ہے اور ذی الحجہ میں ختم ہوتا ہے. اور آج ہمارا اسلامک نیا سال ہے. کوئی پکنک نہیں اور کوئی تہوار جیسا کوئی تماشا نہیں، نہ کوئی پٹاخہ نہیں، نہ کوئی جشن نہیں جانتے ہو. پھر جشن اور تہوار، نیا سال منانا اسلام کے اندر جائز نہیں ہے. اور یہ نیا سال جو محرم الحرام جسے ہم اور آپ کہتے ہیں، یہ ہجری کیلنڈر کا آغاز جس نے کیا تھا وہ کرنے والے خود حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہیں. اور آج انشاءاللہ انہی کے تعلق سے بات کریں گے. کیوں ان کے تعلق سے بات کریں گے؟ اس لیے کہ آج ایک محرم الحرام، آج 1447 ہجری، 46 ختم ہو گیا، 1447 ہجری چل رہا ہے. اسی آج کی تاریخ ایک محرم کو، یکم محرم الحرام کو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جو 26 ذی الحجہ کو شہید کیا تھا، آج اس کی روح نکل گئی. سمجھ، ان کی شہادت ہوئی تھی یکم محرم الحرام کو. سمجھ رہے کہ اسلام لانے سے پہلے حضرت عمر فاروق یہ خلیفہ ثانی ہیں. خلیفہ ثانی، 4 مشہور خلیفہ ہیں. ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اول، دوم حضرت عمر بن خطاب، سوم حضرت عثمان غنی، چوتھے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ. 2 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر تھے اور 2 خلیفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے. 2 سسر تھے، 2 داماد تھے. ابو بکر سسر تھے، حضرت عمر سسر تھے. آج حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے بات ہوگی. اسلام لانے سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام کے بڑی شدید مخالفین میں سے تھے. بڑی کٹر ورودھی تھے. یہ اسلام کی زبردست بزرگ مخالفت کرتے تھے. ان کا رو، ان کا دبدبہ، ان کا جاہ و جلال ایسا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ ان کے لیے دعا کرتے تھے. دعا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کیا دعا کرتے تھے؟ اللہم اعز الاسلام باحب ہذین الرجلین ابو جہل بن ہشام و عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ. اللہ اسلام کی عزت، اسلام کو تقویت پہنچا، قوت پہنچا، ان دونوں میں سے ایک کو اسلام کو قبول کرنا کر کے ان کا دل کو کھول دے اسلام کے لیے. 2 کے لیے دعا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ابو جہل کے لیے اور ایک حضرت عمر کے لیے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کو پسند کرتے تھے. اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت عمر کے دل کو اسلام کے لیے کھول دیا، اسلام قبول کر لیا. اور جب اسلام قبول کرنے کے لیے آئے، جب دل ان کا پگھلا موم ہو گیا تھا، اس سے پہلے کچھ ہی دن پہلے سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، یہ بھی بڑی طاقتور صحابی تھے، یاد رکھیے، بڑی طاقتور صحابی تھے، وہ بھی اسلام قبول کر چکے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ آتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے گھر کے اندر. دروازہ کھٹکھٹاتے حضرت عمر رضی اللہ عنہ. صحابہ کرام دیکھتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی حضرت عمر آئے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا آنے دو، خیر کے ارادہ سے آیا ہے تو ٹھیک. حضرت حمزہ اسلام قبول کر چکے تھے. حضرت حمزہ نے کہا کہ اگر آیا ہے تو ٹھیک، خیر کا ارادہ ہے تو ٹھیک، ورنہ انہی کے تلوار سے انہی کو قتل کر دیں گے. حضرت حمزہ بڑی طاقتور تھے. انہیں کو سید الشہداء کا لقب ملا ہے، یعنی تمام شہیدوں کا سردار.
کیوں جانتے ہیں؟ وہ آپ سنے ہوں گے کہ جنگ احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایسا شہید کا معاملہ کیا تھا، ایسا ان کے لاش کے ساتھ کیا تھا، ناک کاٹ لیا تھا، سنے ہوں گے نا، مسئلہ کر دیا تھا، ہاتھ کاٹ لیا تھا، زبان کاٹ لیا تھا، کان کاٹ لیا تھا۔ وحشی بن حرب نے ہندا کے کہنے پر یہاں تک کہ ان کی کلیجہ اندر سے نکال دیا تھا۔ سننا سید الشہداء کہا جائے، کلیجہ اندر سے نکال دیا تھا۔ لیکن جب اس طرح کا ماجرا، اس طرح کا کارنامہ، اس طرح کا مسئلہ ان کے ساتھ کیا تھا، جو اتنا بے دردی کے ساتھ ان کے ایک ایک عضو، ایک ایک انگ کو کاٹ دیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے پوری زندگی کبھی حضرت حمزہ کا کوئی غم اور کوئی ماتم نہیں منایا۔ تاریخ گواہ، حدیثیں موجود ہیں، سیرت کی کتابیں موجود ہیں، کوئی غم نہیں، کوئی ماتم نہیں، کوئی اکھاڑا نہیں، کوئی ڈھول تماشا نہیں۔ شیطان جب کھیل کھیلتا ہے تو کیسا کھیل کھیلتا ہے جانتے ہیں؟ دل کھول کر کے سنیے تاکہ اندر بات دل میں جائے آپ کی۔ شیطان ایسا کھیل کھیلتا ہے کہ نانا کی وفات پر لوگ جشن مناتے ہیں اور نواسے کے شہید پر لوگ ماتم مناتے ہیں۔ اور نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ڈھول ابھی سے بج رہا ہے آپ کے چکردھر پور میں؟ بج رہا ہے کہ نہیں بج رہا؟ بج رہا ہے، ڈھول بج رہا ہے۔ کس لیے ڈھول بج رہا ہے؟ کہاں 10 محرم الحرام کے نواسے رسول کو شہید کیا تھا، ڈھول اب یہ سے بج رہا ہے۔ بولو کس اسلام میں، کس نبی نے یا کوئی بھی امام کس نے تعلیم دیا ہو کہ ڈھول تماشا بجاؤ؟ بولو کسی نے تعلیم دیا؟ ایک جاہل شخص بھی کہہ سکتا ہے کہ نہیں، یہ ڈھول، یہ طبلہ بجانا یہ اسلام اور دین نہیں ہو سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے؟ بولو نہیں ہو سکتا۔ کوئی غم نہیں، کوئی ماتم نہیں، ایک ایک انگ کاٹ دیا تھا، ایک ایک عضو کاٹ دیا تھا، مسئلہ کر دیا تھا، یہاں تک کہ کلیجہ حضرت حمزہ کا نکال دیا تھا۔ خیر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اندر داخل ہوتے ہیں، اللہ اکبر، اسی وقت عرب کی چوٹیوں پر جو نعرے تکبیر کی آواز گونجی تھی، سب سمجھ گئے کہ حضرت عمر اب اسلام قبول کر لیا۔ جیسے ہی قبول کیا حضرت عمر فاروق نے اسلام، کہا اللہ اکبر، صحابہ کرام نے زور کی آواز لگائی، آواز پوری گونج گئی۔ کفار مشرکین سمجھ گئے کہ حضرت عمر لگتا ہے کہ اسلام قبول کر لیا۔ کیوں؟ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ اب اسلام قبول کر لیے تو اسلام کی بڑی قوت ملی تھی، بڑی طاقت ملی تھی، اتنی طاقت اور قوت ملی تھی کہ اب تک لوگ چھپ چھپ کر نماز پڑھ رہے تھے، عبادت کر رہے تھے، لیکن جیسے ہی حضرت عمر اسلام لائے اب کھلے عام نماز پڑھنا شروع کر دی، کھل کر کے خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے لگے اور طواف کرنے لگے۔ سب لوگ جب مکہ سے کتاب میں آیا، ہجرت کرنے کے لیے مدینہ جا رہے تھے تو چپکے چپکے جا رہے تھے۔ حضرت عمر وہ واحد انسان تھے جو اعلان کر کے جا رہے ہیں کہ لوگوں، جس کو اپنی بیوی کو بیوہ بنانا ہو، جس کو اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہو، وہ آئے عمر سے مقابلہ کرے، میں ہجرت کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ کسی کی مجال نہیں، کسی کی مجال نہیں۔ تو بڑا روب تھا، بڑا دبدبا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ شخص تھے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، لو کان بعدی نبیا لکان عمر بن الخطاب رضی اللہ، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر بن الخطاب ہوتے۔ وہ دوراندیش تھا ان کے پاس، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو دین پھیلا ہے، سب سے زیادہ ملک کی فتوحات اور دین پھیلا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں۔ سنیے غور سے، دیکھیے کیسے انسان تھے یہ۔ آج انہی کے نقش قدم پر وہی پیدا کرنے کی ضرورت۔ کہنے والے کہتے ہیں نا، کئی مرتبہ سنے ہوں گے کہ عمر جیسا اگر دنیا میں اور ایک انسان ہوتا تو دنیا کا نقشہ ہی کچھ اور ہوتا، کچھ اور ہوتا۔ آج
آج ضرورت ہے ہم کو اور آپ کو عمر جیسا کوئی ایک بندہ کھڑا ہونے کی، اور بندہ کھڑا ہو کر کے کیا کہے کہ جہاں پر غلط ہو رہا ہو، جہاں پر برائی کر رہا ہو، کم سے کم کھڑا ہو کر کے وہ منع کر سکتا ہو۔ حضرت عمر فاروق کے اینڈ کا واقعہ بتاتے ہیں، آخر کا، جب آپ کو شہید کر دیا گیا تھا 26 ذی الحجہ کو، 1 محرم کی آپ کی روح نکلتی ہے، اس درمیان لوگ آپ کی عیادت کرنے کے لیے آتے تھے، عیادت کرنے کے لیے۔ ان میں سے ایک شخص جو عیادت کے لیے آیا ہوا تھا، اس کا لنگی پاجامہ ٹخنے سے نیچے لٹک رہا تھا، ٹخنے سے نیچے لٹک رہا تھا۔ غور سے سنیے، اس کنڈیشن میں ہے، اس حالت میں ہے، بات وہ آئے گی بعد میں کہ دودھ پلاتا تھا تو حضرت عمر کا پیٹ سے پورا نکل جاتا تھا باہر، لیکن اس بندے کو دیکھ کر حضرت عمر نے کیا کہا، یا اخی ادھر آ، تعال ارفع ازارک، کہ میرے بھائی ادھر آؤ، دیکھیے کنڈیشن کیا ہے۔ کہا جو لنگی اور پاجامہ آپ کا ٹخنے کے نیچے لٹک رہا ہے، اس کو اوپر کر لو، یہ صحیح نہیں ہے اسلام ہے۔ اس حالت میں بھی یہ لوگوں کو جو برائی دیکھ رہے ہیں اس کو منع کر رہے ہیں، منع کر رہے ہیں، امر بالمعروف کی تلقین کر رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں۔ اور ہمارے یہاں اتنی برائیاں، اتنی گناہیں، اتنی طرح طرح کی چیزیں جو رواج پا رہی ہیں، کوئی بندہ اٹھ کر کے خالی کہہ دے کہ بھائی یہ چیز غلط ہے، یہ غلط کر رہے ہو، یہ صحیح نہیں ہے، یہ اسلام کا حصہ نہیں ہے، بنے ایسا کہیں منع کرنے کا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دور اندیشی یہ تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ خواب دیکھا تھا حضرت عمر نے، دین جو پھیلا ان کے دور میں یہی حضرت عمر کے بارے میں خواب دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کچھ لوگوں کو پیش کیا جاتا ہے ایک میدان میں، لوگ قمیص پہنے ہوئے ہیں، کسی کی قمیص زمین تک ہے، کسی کی قمیص تنگ ہے۔ یہ قمیص جو پہنے ہوئے تھے، ایک شخص کو دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قمیص پہنے ہوئے تھے وہ بڑا لمبا کرتا قمیص تھا ان کا، زمین میں وہ گھسیٹ کر چل رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، کہا کہ یہ عمر بن خطاب ہے جو زمین پر اپنا قمیص گھسیٹ کر کے چل رہے تھے۔ کہا اللہ کے نبی اس سے مراد کیا ہے جو خواب دیکھا تھا؟ کہا اس سے مراد دین ہے، دین ہے۔ عمر کے زمانے میں اللہ دین کا کام زیادہ لے گا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک خواب دیکھا تھا، ایک کنواں ہے اور کنواں میں ڈول لگا ہوا ہے اور اس ڈول سے پانی نکال رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کچھ ہی ڈول پانی نکالتے ہیں پھر تھک جاتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ڈول لیتے ہیں، سراسر نکالتے جا رہے ہیں، نکالتے جا رہے ہیں، نکالتے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ دین مراد ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں دین جو پھیلا ہے وہ سب سے زیادہ حضرت عمر کے دور میں پھیلا۔ بڑی بڑی سپر طاقتور چیزیں، روم، ایران، مصر، عراق، یہ ساری کی ساری ملک حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے زمانے میں فتح کر دیا تھا۔ بیت المقدس کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہاں تک فتح کر دیا تھا۔ دور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ملک کی فتوحات میں دین کا کام ہوا حضرت عمر، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ دور اندیش انسان تھے۔ اللہ اکبر، ان کا جو اسٹینڈ تھا، ان کا جو موقف تھا، ان کی جو رائے تھی، یہ رائے جو دیتا تھا عرش والا اوپر والا ان کی رائے کی تائید کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ کئی ایک جگہ ایسا موقع آیا جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کچھ اور کہتے تھے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کچھ اور کہتے تھے، لیکن تائید میں اللہ سبحانہ وتعالی جو آیت اتارتا تھا وہ حضرت عمر کا موقف اور ان کا جو اسٹینڈ ہوتا تھا، اللہ سبحانہ وتعالی انہی کی تائید میں آیت اتارتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر رضی اللہ عنہ آتے ہیں اور ایک رائے دیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے نبی، مقام ابراہیم جہاں پر ہے وہ حاجی لوگ جانتے ہیں کہ طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے نبی، مقام ابراہیم کو اگر مصلی بنا دیا جائے تو کتنا بہتر ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رائے
رائے دیتے ہیں عرش والا تائید میں قرآن کی آیت اتارتے ہیں وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، ابراہیم کی جگہ کو مقام ابراہیم کو مصلی بنا دیا جائے، بن گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر آتے ہیں، رائے دیتے ہیں اللہ کے نبی کو۔ اللہ کے نبی امہات المومنین ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن، آپ کے پاس لوگ آتے ہیں، طرح طرح کے لوگ آتے ہیں، اچھے بھی لوگ آتے ہیں، برے بھی لوگ آتے ہیں، کن کا خیال کیا ہے، کن کے دل میں کیا ہے اللہ کے نبی آپ نہیں جانتے ہیں۔ ایسا کرتے ہیں امہات المومنین کو کیوں نہ پردے کا حکم دے دیتے کہ پردے میں رہا جائے، ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، امہات المومنین یہاں رہتی ہیں۔ اتنا ہی کہنا تھا، حضرت عمر کی یہ رائے تھی، عرش والا تائید میں قرآن آیت اتارتا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، امہات المومنین کو اجازت دے دو کہ اب وہ پردے میں رہیں گی، پردے سے باہر چہرہ دکھا کر کے نہ نکلیں گی۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی رائے ان کی کیسے تعین کرتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ حضرت ابراہیم، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک موقع تو ایسا تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، کہاں؟ عبداللہ ابن ابی بن سلول کے جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے جا رہے تھے، جنازے کی نماز۔ حضرت عمر بار بار بول رہے تھے اللہ کے نبی مت جائیے، یہ منافق ہے، یہ منافقوں کا سردار ہے، اللہ کے نبی آپ مت جائیے ان کی جنازے کی نماز پڑھانے۔ بار بار حضرت عمر روک رہے تھے کیونکہ ان کا جو بیٹا تھا عبداللہ ابن ابی سلول کا، عبداللہ ابن ابی سلول کا، وہ صحابی تھے، عبداللہ نام تھا، عبداللہ صحابی تھے۔ آتے ہیں اللہ کے نبی آپ قمیض دے دیجئے اپنا ابا کو اسی میں کفنائیں گے، آپ نے قمیض بھی دے دیا، جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت عمر بار بار روک رہے ہیں، اللہ کے نبی پھر بھی چلے گئے، جنازے کی نماز پڑھا دیتے ہیں۔ قرآن کی آیت سورہ توبہ کی اتر جاتی ہے، اللہ کے نبی آج کے بعد کسی بھی منافقین کی جنازے کی نماز آپ نہیں پڑھا سکتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جو موقف تھا، دور اندیش کتنا، تو جو اسٹینڈ تھا، آپ کی جو رائے ہوتی تھی، عرش والا تائید کرتا تھا، اور انہی کی تائید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید کی آیت اتار دیتا۔ سامعین کرام، حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ انسان تھے، اللہ کے بندو وہ انسان تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ ایمان تھا، یہ پاورفل تھا، ایمان اتنا پاورفل تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں امہات المومنین رضی اللہ عنہن اور قریش کی عورتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کی روایت حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بیٹھی ہوئی تھی اور نان و نفقہ کا مطالبہ کر رہی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ نان نفقہ اور زیادہ بڑھایا جاوے۔ سب بات کر رہی تھی، بحث چل رہی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عورتیں گھیری ہوئی تھی، اتنے میں عمر رضی اللہ عنہ کی آہٹ سنتی ہے یہ عورتیں، ہاتھ دبدبا تھا، ڈر تھا دیکھ کے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے ہی اندر آتے ہیں تمام کی تمام عورتیں گڑ گڑا کر کے بھاگ گئی، ایک بھی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر کے ہنسنے لگے، دیکھ کر کے ہنسنے لگے، کہا اللہ کے نبی کیا ماجرا؟ حضرت عمر کہتے عمر ایسی ایسی بات تھی، سب بھاگ گئے آپ کو دیکھ کر کے۔ اللہ کے نبی ہنس رہے، کہا ڈرنا تو آپ سے چاہیے تھا اللہ کے نبی، وہ لوگ مجھ سے ڈر رہی ہیں۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اے عمر تم وہ انسان ہو کہ یہ کیا تم جس راستے سے گزرتے ہو شیطان بھی ڈر سے اپنا راستہ بدل لیتا ہے، شیطان بھی اس راستے سے نہیں، شیطان بھی ڈرتا تھا۔ وہ ایمان اور پاورفل تھا، جب اتنا ایمان تھا ان کا، ڈر بھی ویسے ہی تھا اللہ کے بندو، ڈر بھی ویسے ہی تھا عمر کا۔ ڈر کیا تھا جانتے ہیں؟ ڈر یہ تھا کہ نماز پڑھ رہے تھے، آیا ہے سیرت کی کتابوں میں، ایک آیت پڑھ رہے تھے ان عذاب ربک لواقع، یہ آیت پڑھتے پڑھتے بے ہوش ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک مہینے تک بیمار پڑے رہے خالی اس آیت کو سوچ سوچ کر کے کہ کیا ہوگا اللہ کا عذاب، رو رو کر کے آنکھوں میں 2 لکیریں پڑ گئی تھی، اتنا ڈر تھا حضرت عمر کا۔ رعایا کا حال معلوم کر کے جب گھر آتے تھے، لکھا ہے کتابوں میں، آگ جلاتے تھے، آگ جلا کر کے اپنے ہاتھ کو دھیرے دھیرے آگ کے کنارے لے جاتے تھے، اس لیے لے جاتے تھے کہ دیکھیں کہ یہ آگ برداشت کرنے کے قابل ہے یا نہیں ہے، اگر یہ آگ نہیں برداشت کر پائیں گے تو بولو جہنم کی آگ ہم کیسے برداشت کریں گے۔
جو اس سے 70 گنا زیادہ دردناک ہوگا، وہ آگ ہم کیسے برداشت کریں گے؟ وہ عمر رضی اللہ عنہ ڈرتے اتنا تھے، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کا محل، جس کا گھر خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھ سے جنت میں دیکھا تھا، وہ لوگ دیکھا تھا کہ نہیں دیکھا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک محل دکھلایا جاتا ہے جنت میں، محل دیکھتے ہیں، محل کے کنارے، محل کے باہر ایک لونڈی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ محل کن کا ہے؟ کہتے ہیں یہ عمر کا محل ہے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس محل میں ان کرنا چاہتے ہیں، داخل ہونا چاہتے ہیں، لیکن عمر کی غیرت یاد آ گئی، بڑی غیرت مند بھی تھی، آ جاتے ہیں، نہیں داخل ہوتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سناتے ہیں، حضرت عمر رونے لگتے ہیں کہ اللہ کے نبی، بھلا میں آپ سے کیسے غیرت کروں گا؟ جس کا محل نبی نے دیکھا تھا، اس کے اندر ڈر اتنا تھا، کہہ رہے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ سارے لوگ جنت میں چلے جائیں گے، ایک آدمی جو جہنم میں جائے گا وہ عمر ہوگا، کیونکہ میں نے بہت گناہ کیا ہے۔ جس کا محل نبی دیکھ کر کے آ رہا ہو، اس کی یہ خوف، یہ ڈر، اللہ اکبر، ہم کہاں ڈرتے ہیں؟ پاپ پر پاپ، گناہ پر گناہ کھسوڑ رہے ہو، لے رہے ہو، لیکن ڈر نہیں ہے، سمجھ رہے ہو جنت تو ہم نے لے لیا۔ ارے وہی عمر حذیفہ ابن الیمان کا جب منافقوں کا لسٹ دے دیا تھا، بار بار پوچھتے تھے کہ عمر کا نام منافقوں میں تو نہیں ہے؟ جس کا محل نبی دیکھ کر کے آ رہے، وہ کہہ رہے کہ ہم منافق تو نہیں ہے۔ اللہ بولو، سوچنے والی بات ہے۔ خیر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہی انسان تھے۔ حضرت عمر کے ایک سبق آپ کو یہ بتاتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مر مٹنے کا بڑا جذبہ تھا آپ کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ آتا ہے، ایک مرتبہ آپ مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے، مال غنیمت جب تقسیم کر رہے تھے، عمر دیکھیے کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دین کی حفاظت، نبی کی حفاظت، اسی لیے کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بڑی مولوی صاحب ہے، وہ فلاں مولوی صاحب ہے۔ کوئی بھی مولوی صاحب ہو، دعوت صرف ایک چیز کی ہونی چاہیے، قرآن کی اور حدیث کی۔ یہاں دیکھیے بات یہاں سمجھ میں آئے گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے تو ایک شخص اٹھ کر کے کہتا ہے، اللہ کے نبی عدل، انصاف کیجیے آپ۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں، میں انصاف نہیں کروں گا تو بھلا دنیا میں کون اور انصاف کرے گا؟ اتنا ہی سننا تھے کہ عمر رضی اللہ عنہ اپنی تلوار تھوڑا سا کھسکانے لگتے ہیں۔ ایسا ہوگا کہ عمر اجازت دے، اللہ کے نبی فوراً ان کی گردن مار دیں گے، کھسکانے لگتے ہیں۔ وقت ہو رہا ہے، 2 منٹ لے لیتے ہیں آپ سے، دیکھیں بات ابھی باقی رہ گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھسکانے لگتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا چھوڑ دو، مت مارو ان کو، ان کی نسل سے وہ لوگ پیدا ہوں گے جو دین سے ایسے نکل جائے گا جیسے تیر کمان سے نکل جاتا۔ خارجیوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا تھا، صحابہ کرام کو کہا تھا یہ بات کہ وہ لوگ جو عبادت کریں گے تم ان کی عبادتوں کو دیکھ کر کے اپنی عبادت کمتر محسوس کرو گے۔ قرآن اتنا تلاوت کرے گا کہ صحابہ کرام کو کہہ رہے تم ان کی قرآن کی تلاوت دیکھ کر کے اپنی تلاوت تم کو ہلکا محسوس لگے گا، لیکن دین سے ایسے نکلے گا جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ کیا فائدہ؟ لوگ کہتے ہیں کہ اتنے بڑے ہیں، ہم یہ ہیں، ہمارا مولوی صاحب یہ کہتا ہے۔ ارے آپ کا مولوی صاحب کچھ کہتا ہو، اگر قرآن اور حدیث نہ کہتا ہو، خوب بڑا ہے، خوب بڑے عالم ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خارجیوں کے بارے میں کیا کہا کہ سب کچھ ان کا ہے، قرآن ہے، عبادت ہے، بڑا ہے، لیکن دین سے ایسا نکلا ہوا ہے جسے تیر کمان سے نکل گیا ہو، کیا فائدہ ہے؟ چلیے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ انسان تھے کہ ہمیشہ تیار رہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے، مر مٹنے کے لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو آخری بات بتاتے ہیں، 26 ذی الحجہ کو فجر کی نماز تھی، جب فجر کی نماز کھڑی ہو گئی تھی، ابو لؤلؤ فیروز مجوسی، یہ مغیر بن شعبہ کا غلام تھا، لمبا جبہ قبہ پہن کر کے آتا ہے مسجد میں، فجر کی نماز کا وقت ہے، دودھاری خنجر لے کر کے چھپا کر کے آ گیا تھا یہ مسجد۔ سنو، بڑے بڑے صحابی ہیں، نمازیں نہیں چھوڑتی۔ پہلے صف میں جس کو حضرت عمر نے کھڑا کیا تھا،
وہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ عشر مبشرہ میں سے تھے۔ اللہ اکبر، نماز نہیں چھوٹی فجر کی۔ دیکھیے فجر کی نماز کے لیے مصلی پر امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جاتے ہیں۔ ادھر سے جانے کے بعد کیا کرتے ہیں، پیچھے سے وہی مجوسی، وہی ابو لولو فیروز اپنا اندر سے ددھاری خنجر نکالتے ہیں اور نکال کر حضرت پیچھے سے نماز کی حالت میں حضرت عمر کے پیٹ پر کھونک دیتے ہیں۔ جیسے ہی چھرا چلایا، خنجر چلایا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ زمین پر دھڑام سے گر گئے۔ پیچھے عبد الرحمن بن عوف تھے، حضرت عمر کھینچ کر کے ان کو مصلی امامت پر کھڑا کرتے ہیں۔ نماز کھڑی ختم ہو جاتی ہے تو بھاگ چکا تھا۔ اس کے بعد حضرت عمر نے کہا بتاؤ میرا قاتل کون ہے، بولو میرا قاتل کون ہے؟ کہا کہ مغیرہ بن شعبہ کا غلام ابو لولو فیروز مجوسی ہے۔ حضرت عمر کہتا ہے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں قاتل کے ہاتھوں شہید ہو رہا ہوں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے تو نازک کتنا حالات ہو گیا تھا، بتائے نہیں کہ ابھی دودھ پلاتے تھے، سب باہر نکلتا جاتا تھا، ڈر بہت تھا ان کا، اتنا خوف تھا حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب کا۔ وہ سب ان کے سنے ہوں گے، ان کے دور کا رعایا، پوری دنیا سو رہی ہے، رعایا کا حال معلوم کرنے کے لیے امیر المومنین مدینے کے گلیوں میں گشت لگا رہا۔ سمجھ رہے، سب سے بڑا جو عہدے پر ہے، سب سے بڑا کرسی پر جو بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جا رہے ہیں مدینہ کے گلیوں میں گھومنے کے لیے، دیکھ رہے ہیں کون بھوکا ہے، کون پیاسا ہے۔ وہ واقعہ بڑا مشہور ہے، خالی ایک بات یہ کہتے ہیں، وہ عورت جو کھانا پکا رہی تھی، کچھ نہیں تھا، بچے بلبلا رہے تھے۔ حضرت عمر کہتے ہیں اس عورت کو عمر کو بتایا کیوں نہیں؟ وہ عورت کہتی ہے کہ میں کیسے بتاؤں، وہ جب خلیفہ ہے تو وہ اپنے رعایا کا حال معلوم کیوں نہیں کیا، میں سب جا کر کے اللہ کو بتاؤں گی۔ اتنا کہنا تھا کہ حضرت عمر زاروں کے ہاتھ رونے لگے۔ کہا تمہارے معلوم معاملات حضرت عمر کو کیسے پتا چلے گا رات میں؟ کہا تھا وہ خلیفہ اور ذمہ داری کون لیا تھا جب ان کو معلوم نہ ہو تو اپنے رعایا کا حال۔ عمر رونے لگے، جاتے ہیں اور جا کر کے اپنے کندھے پہ بوریا میں آٹا لا کر کے پکاتے ہیں اور دیتے ہیں۔ یہ عمر تھے میرے بھائیوں۔ بیوی جب ام کلثوم، وہ کنا واقعہ نہیں بتاتے، بس ایک گائنک بن کر کے جاتی ہے اور جا کر کے بیوی ہے، امیر المومنین کی بیوی ہے، 22 لاکھ میل مربع کا حکمراں ہے، اور بیوی گئی ہے کوئی بڑکپن نہیں، جا کر کے ایک بدو کی گائنک بن کر کے ادھر سے خوشخبری کہتے ہیں امیر المومنین خوشخبری دے دیجئے ساتھی کو بیٹا ہوا ہے۔ جیسے ہی کہا امیر المومنین، وہ بدو تھر تھرانے لگا، امیر المومنین میرے پاس آیا ہے رات میں۔ کہا ڈرو نہیں، عمر کا ڈر اتنا ہے کہ نہر دجلہ کے کنارے کھچر بھی اگر ٹھیس لگ کر کے گر جائے گا تو عمر تم سے سوال ہوگا قیامت کے دن کہ تم نے صحیح راستہ کیوں نہیں تیار کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ عہدہ کے لیے لوگ مرتا ہے لیکن ذمہ داری سمجھتا نہیں ہے۔ اگر ذمہ داری سمجھ لے گا تو فوراً عہدہ سے کھسک جائے گا کہ نہیں ہم کو ذمہ داری نہیں لینا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب عیادت کرنے کے لیے لوگ آتے تھے نا، ایک نے کہا عمر آپ کے لیے خوشخبری ہے، آپ کا کیا ہے؟ حضرت عمر نے کہا کہ تم خوشخبری سنا رہے ہو، میں رو رہا ہوں، اگر قیامت کے دن میرے گناہ اور نیکی اگر برابر ہو جائے تو سمجھ جائے گا کہ عمر کامیاب ہو گیا۔ یہ عمر ہے، واقعہ خالی نہیں، سبق لیجئے۔ جب آخری وقت آیا حضرت عمر کا، بیٹا کو بھیجا جاؤ حضرت عائشہ سے، بس یہی بات کہتے ہیں، 2 منٹ زیادہ ہو گیا مجھے معاف کر۔ حضرت عائشہ سے کہتے ہیں کہ جاؤ بیٹا، حضرت عائشہ سے پوچھ لینا میں نبی کے بغل میں دفن ہونا چاہتا ہوں، کیونکہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر جہاں ہے وہیں پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قبر ہے۔ ایک جگہ جو رکھی ہوئی تھی وہ حضرت عائشہ اپنے لیے رکھی تھی۔ کہا بیٹا جاؤ پوچھ لینا عائشہ سے، اگر اجازت دے تو مجھ کو وہیں پر دفن کر دینا۔ یہاں تک ٹھیک ہے، اجازت لے لیے، بات بن گئی۔ کہا کہ جب جنازہ اٹھانے لگو بیٹا ایک بار پھر پوچھ لینا حضرت عائشہ سے، اجازت دے تب وہاں دفن کرنا، ورنہ مسلمانوں کے عام قبرستان میں عمر کو دفن کر دینا۔ پوچھتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو وہیں پر 1 محرم الحرام
آج ہی کی تاریخ تھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو وہیں دفن کر دیتے۔ اس کے بعد پوری دنیا میں نہ کوئی ڈھول بجا، نہ کہیں اکھاڑا نکلا، نہ کہیں ماتم ہوا، نہ کہیں جلوس نکلا۔ ہائے رے مسلمان، تم کس شیطان کے پیچھے جا رہے ہو؟ تم حسین اور حسن رضی اللہ عنہ حسین کی شہادت میں آج ہی سے ڈھول بجا رہے ہو۔ یہ ہمارا دین، یہ ہماری شریعت اور نبی کی یہ تعلیم نہیں ہو سکتی ہے۔ تم شیطان کے پیچھے جا رہے ہو۔ توبہ کرو، اللہ سے دعا کرو، باری الہ ہم تماموں کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم تماموں کو صحیح کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ کرام سے ویسے ہی ہمیں بھی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باری الہ جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔